لیکن اسی مرحلے سے آگے بڑھ جائے گی. اچھا بھائی، تو اب نفس سمجھ میں آ گیا، نفس کا کردار بھی سمجھ میں آ گیا. یہ جو بار بار آیا ہے قرآن میں یزکیہم، ہم نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ نفسوں کا تزکیہ کرے. قریب ہو گیا ہوں تم سے، بہت قریب ہو گیا ہوں، اور اتنا قریب ہو گیا ہوں کہ تم بہت جلد محسوس کر لو گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، سورہ حدید 57 سورہ قرآن مجید کا. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے انسانوں کے اوپر رسولوں کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو عدل کی تعلیم دیں. تزکیہ، اب تزکیہ کہہ لو یا عدل کہہ لو، چیز ایک ہے. موضوع کو تو آگے جانا ہے نا، موضوع آگے جا رہا ہے. اب اسے تزکیہ کہو یا اس کے لیے کوئی اور لفظ استعمال کر لو، تمہاری اپنی مرضی ہے. ہم نے رسولوں کو بھیجا تاکہ وہ نفسوں کا تزکیہ کریں. اور اب میرے نبی کے لیے کہا امرتو لأعدلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں عدل پہ چلاؤں. تو عدل پہ حکم کرنے والا ایک. آرام سے سننا، کل بھی میں کہہ رہا تھا، پرسوں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ تقریریں نہیں ہیں، یہ تھیسس ہیں، اور یہ تھیسس تمہیں کبھی کام آ جائیں گے آگے مستقبل میں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں. اچھا، تو امرتو لأعدلا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. یعنی پہلا حکم دینے والا عدل کا رسول. اللہ کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ اپنے لیے کہہ چکا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. انسانوں میں جب اسلام آیا تو پہلا حکم دینے والا عدل کا، عدل کرو، رسول. ٹھیک، اب دوسرے کا نام لوں، دوسرے کا اگر نام لے لوں تو مزہ نہیں ہے. آیت پڑھ دوں، مزہ نہیں ہے نام لینے میں. آیت پڑھ دوں، ضرب اللہ مثلا رجلین. آرام سے ترجمہ سننا، ترجمے کا سننا بھی ثواب ہے، تلاوت کا سننا بھی ثواب ہے. تو آج یہ ثواب حاصل کر لو. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. آدھی آیت میں نے پڑھی ہے، ابھی آدھی آیت بعد میں پڑھوں گا، پر اس کا ترجمہ تو کر دوں. اللہ تمہارے سامنے دو انسانوں کی مثال بیان کرتا ہے. دو آدمی ہیں، رجلین، دو آدمی ہیں. ان میں سے ایک ابکمو، گونگا ہے. اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ اس گونگے سے مراد کیا ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ قرآن میں منافق کو گونگا کہا گیا ہے. اتنا جانتا ہوں میں. احدہما ابکم، ایک صفت، لا یقدر علی شیء، وہ کسی کام پہ قادر نہیں ہے. ہوگا ہر جگہ لیکن کوئی کام انجام دے اس کے بس میں نہیں ہے. دوسری صفت، وہو کل علی مولاہ، اور اپنے مولا کے ساتھ ہر جگہ ہوگا. اپنے آقا کے ساتھ بہت نظر آئے گا لیکن اپنے مولا پہ بوجھ ہوگا. اللہ مثال بیان کر رہا ہے اور عجیب قسم کی مثال ہے. میں ٹھیک ترجمہ کر رہا ہوں. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وہو کل علی مولاہ اینما یوجہہ لا یأتی بخیر. اس کا رسول، اس کا مولا اسے جہاں بھی بھیجے کوئی اچھا کام کر کے نہیں آتا. بھیجا واپس آ گیا، جیسا گیا تھا ویسا آ گیا. حل یستوی ہوا، اس کے مقابلے پہ ایک اور ہے.
من یامر بالعدل، جو عدل کا حکم دیتا ہے. بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. حل یامرو حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. اب اس کے مقابلے پہ کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے اور صراط مستقیم پر ہے. آیت کے فریم ورک کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھتے جانا. آیت یاد رہے گی. ایک آدمی ہے جو اپنے آقا پہ بوجھ ہے، اپنے مولا پہ بوجھ ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو امر کا حکم دیتا ہے. ابھی آیت پڑھ کے گزرا ہوں کہ پہلا حکم دینے والا رسول ہے، یہ دوسرا کون ہے؟ رسول جیسا ہی ہونا چاہیے، رسول جیسا ہی ہونا چاہیے. رسول جیسا ایک حکم دینے والا رسول، دوسرا کوئی ہے جو رسول سے مشابہ ہے. اب اسے کہاں ڈھونڈتے پھریں کہ یہ دوسرا کون ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے رسول کے علاوہ؟ ایک صحابی رسول نے رضی اللہ عنہ رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ تو ہیں امر کرنے والے عدل کا، یہ دوسرے کون بزرگ ہیں آپ کے علاوہ جو امر کرتے ہیں عدل کا؟ راوی کہتا ہے کہ علی کے گھر کا دروازہ مسجد ہی میں تھا نا. یہ بھی ایک شرف ہے جو کسی اور کو نہیں ملا. جو عدل کا حکم دیتا ہے، علی کا دروازہ کھلا، اور جب علی کا دروازہ کھلا تو علی نکلے دروازے سے. پوچھنے والے، اب یہ سائیکولوجی ہے، پوچھنے والے نے موڑ کے دیکھا کون نکلا. سائیکولوجی ہے یا نہیں؟ دیکھا کہ علی نکل رہے ہیں، پھر کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ جب دیکھو جتنی مرتبہ اس دروازے سے لوگ داخل ہوئے، اتنی مرتبہ نے موڑ کے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ یہ سائیکولوجی ہے، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ اگر کوئی آئے گا تو انسان موڑ کے دیکھے گا. طے ہو گئی بات، بہت طے ہو گئی. پھر سنو، سائیکالوجی ہے انسان کی کہ اگر کوئی آئے تو منہ کے دیکھے. یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ عدل کا حکم دینے والا کون ہے؟ اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا اور علی باہر نکلے. انہوں نے دیکھا کہ علی نکلے. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ مسکرا کے فرمایا دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. رکے رہو بھائی، اس لیے کہ ابھی میں تمہیں کنکلوژن دینا چاہ رہا ہوں، اور کنکلوژن تک ابھی میں پہنچا نہیں. تو ایک حکم دینے والا عدل کا رسول، دوسرا حکم دینے والا علی. دو ہو گئے. اب میں نے آیتیں پڑھ دی نا. اچھا، اب ایک جملہ میرا سنتے جاؤ، جملہ سنتے جاؤ. اِنَّا سورہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا. اِنَّا ابراہیم کانا امتاً قانتاً للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکراً لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم، تم حیران ہو جاؤ گے اور مجھے کہیں اٹھا کے پھینک نہ دو. ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے. ابراہیم، دیکھو اب اہمیت سمجھ میں آئی صراط مستقیم کی. سبیل الہی کیا ہے؟ ابراہیم صراط مستقیم کی طرف ہے، اس کی توجہ ہے صراط مستقیم کی طرف. اب ایک آیت سے تو تمہارا گزارا بھی نہیں ہوگا. سورہ انعام آیت کا نشان 89. پوری آیت بھی پڑھوں گا، بڑی لمبی آیت ہے. فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. یہ جتنے پیغمبروں کا نام میں لے رہا ہوں، انہیں پیدا کیا، انہیں منتخب کیا، اور میں نے ان کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف، پر نہیں.
مجھے معاف کرنا 1,23,999 نبی صراط مستقیم کی طرف. کیوں یہ میں نے ترجمہ کیوں کیا؟ الا، الف لام چھوٹی یہ اس پہ کھڑا الف، الا. ٹھیک، الا کے معنی طرف. اور ایک لفظ عربی زبان میں اعلیٰ، یہ علماء کرام تشریف فرما، ان سے پوچھ لینا، ویریفائی کر لینا. اعلیٰ، اعلیٰ کے معنی جانتے ہو؟ ایک ہے اعلیٰ اور ایک ہے اعلیٰ. اعلیٰ کے معنی طرف، اعلیٰ کے معنی پر. توجہ رکھنا، اعلیٰ کے معنی پر. اب آیت پڑھوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. اے محمد، سارے رسولوں میں صرف تو صراط مستقیم پر ہے. یہاں تک آ گئے نا میرے ساتھ؟ یہاں تک آ گئے؟ آگے تو تمہارے کام کی بات کرنے جا رہا ہوں. انبیاء اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. میرا محمد رسول اللہ اعلیٰ صراط مستقیم، صراط مستقیم پر. ٹھیک ہے نا؟ اور علی صراط مستقیم پر. میں نے آیتیں پڑھی ہیں، کوئی حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ تم اس میں میم ایک نکالو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر. علی مرتضیٰ صراط مستقیم پر. توجہات مبذول ہیں؟ توجہات مبذول ہیں نا؟ اچھا اب چلو، صراط مستقیم کے معنی میں بار بار تمہیں بتاتا رہا ہوں. یا بنی آدم اللہ تعبدوا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. شیطان کی طرف نہ جانا، ہم نے تم سے عہد لیا ہے، میری عبادت کرو. صراط مستقیم یہی ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں سورہ حمد میں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی ہدایت کر دے. یہی تو ہے. مالک صراط مستقیم کیا ہے؟ تیری نعمت والوں کا راستہ. اللہ کے راستے کی ہدایت نہ کر، جن پر تو نے نعمتیں نازل کی ہیں ان کے راستے کی ہدایت کر. اب اس نوجوان کو خوش کر رہا ہوں کہ ان میں اور اللہ میں فرق نہیں ہے. اطاعت میں، اطاعت کی منزل میں ان میں اللہ میں فرق نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم دیکھ رہے ہو نا؟ عجیب. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. بس میرا راستہ سیدھا ہے. صراط مستقیم سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک. رسول صراط مستقیم پر، علی صراط مستقیم پر. اب قرآن کی آیت پڑھوں، کہا نکال، ہم نے تجھے نکال دیا. ابلیس سے کہا پروردگار نکل، ہم نے تجھے نکال دیا. تو کہنے لگا مالک جا رہا ہوں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ساری انسانیت کو گمراہ کروں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لیکن جو تیرے یہ پاک بندے ہیں نا، انہیں میں گمراہ نہیں کر سکتا. وہ بات ہی کیا جسے قرآن سے ثابت نہ کیا جا سکے. لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ. ابلیس کے جملے قرآن میں آج تک میں موجود ہیں. میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر، میں بیٹھ جاؤں گا صراط مستقیم پر. صراط ہوتی ہے چلنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے نہیں. جو آئے راستے پر وہ چلے، جو چلے وہ آگے بڑھتا جائے.
اور ابلیس کیا کہتا ہے؟ میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا. سن لیا نا تم نے؟ اب میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کر رہا ہوں، اور اب وہ مرحلہ فکر آ گیا جہاں کے لیے میں نے کہا تھا کہ اب رانگ نمبر ڈائل نہیں ہوگا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرا محمد صراط مستقیم پر. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم، میرا علی صراط مستقیم پر. اور ابلیس کہہ رہا ہے میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہ بہکانے کا ایجنڈا کیا ہے؟ یا رسالت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروائے گا. اس مرحلے فکر سے مجھے آگے نہیں جانا. دیکھو دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان آگے بڑھے، اور اب دامن وقت میں گنجائش نہ ہو تو موضوع کو روکنا پڑ جاتا ہے. اور آج تو خصوصیت سے اس موضوع کو اس لیے روک رہا ہوں کہ اس شہزادے کا تذکرہ ہے جس کا نام ہے علی اکبر. حق تو ادا ہو نہیں سکتا، لیکن کچھ تو بات ہو جائے. اس بچے کو تم لوگ پہچانتے ہو، پھوپھیوں کا لاڈلا بھتیجا، بہنوں کا لاڈلا بھائی، رسول کی شبیہ. دیکھو ان مجالس میں وقت نہیں ملتا کہ شہزادوں کا تذکرہ تفصیل سے کیا جا سکے، لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ. رسول کی شبیہ. راوی کہتا ہے کہ جب عباس اور علی اکبر ایک ساتھ نکلتے تھے تو دکاندار اپنی دکانیں چھوڑ کر ان کو دیکھا کرتے تھے. اتنے حسین تھے. علی اکبر تو شبیہ رسول ہیں، ابو الفضل عباس قمر بنی ہاشم ہیں. ایک دن اچھا عباس طویل تھے، سب کو معلوم ہے کہ لمبے قد کے تھے ابو الفضل عباس، ٹھیک ہے نا. ایک دن علی اکبر نے محسوس کیا آل محمد کا اخلاق اور ان کا ادب دیکھو. علی اکبر نے یہ محسوس کیا کہ چچا چل تو رہے ہیں بازو میں لیکن بہت جھک کے چل رہے ہیں. تو سیدھے جوان ابو الفضل عباس سیدھے چلنے کے عادی تھے نا، لیکن جب اکبر کے ساتھ چلے تو جھک کے چل رہے تھے. کہا چچا آپ یہ جھک کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا بیٹے تیرا چہرہ میرے رسول کے چہرے سے مشابہ ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرا چہرہ تیرے چہرے سے بلند ہو. یہ ہے اکبر. دیکھو جب اکبر پیدا ہوئے تھے نا تو گھر کے اندر کی روایت سنو. جناب اکبر کی والدہ کا نام کیا ہے؟ ام لیلہ. حضرت ام لیلہ ماں ہیں. چھوٹا سا بچہ ہے جھولے میں لیٹا ہوا ہے، ماں اپنی چارپائی پہ ہے مثلا، یا سونے کی جگہ تھی. گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ بعض وقت ام لیلہ کی آنکھ کھل جاتی اور دیکھتی کہ کوئی سایہ جھولے پہ جھکا ہوا ہے.
کوئی سایہ جھولے پر جھکا ہوا ہے. چونک جاتی بھئی ماں ہے نا کہ آنے والے کون؟ تو جواب ملتا ام لیلا آہستہ بولو میں حسین ہوں. مولا اس اندھیری رات میں وہاں کیا کر رہے ہیں؟ جا کے سو جائیے. کہا ام لیلا میں سونا تو چاہتا ہوں لیکن اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی. اجرکم علی اللہ. اکبر سمجھ میں آ گیا. اتنا پیارا تھا کہ چھوٹے سے بچے نے بغیر موسم کے انار کی فرمائش کر دی کہ بابا مجھے تو انار چاہیے. ہاتھ بڑھایا جنت سے انار توڑ کے دے دیا. دیکھو ہم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مغرب سے بہت قریب ہو گئے ہیں. اب زیادہ زحمت سماعت نہیں دینا چاہ رہا ہوں میں. ایسا بیٹا ایک مرحلے پر وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اب بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. دیکھو جملے سننا، یہ تمہارے سننے کے جملے ہیں. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے. اکبر کا تعارف میں کرا چکا. اکبر جیسا بیٹا، حسین کو تو جانتے ہی ہو، حسین جیسا باپ. بابا جان مجھے جنگ کی اجازت ہے، مجھے تم بتلاؤ کہ حسین کیا جواب دیں. حسین نے عجیب جواب دیا اور یہ جواب امامت کا جواب ہے. کہنے لگے فتنفس سعدا. جب کہا نا بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے، حسین نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے کہ اکبر کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا. کاش تمہارے پاس تم جیسا کوئی بیٹا ہوتا اور وہ تم سے مرنے کی اجازت مانگتا تو میں دیکھتا کہ کس دل سے اجازت دیتے ہو. اجازت نہیں دوں گا. اکبر کو اجازت نہیں ملی. اکبر پلٹ آئے. اکبر نے کیا کیا تفصیل میں نہیں جانا چاہتا میں. اب جو دوبارہ واپس آئے اکبر حسین کے پاس تو دونوں ہاتھ رومال سیدہ میں بندھے ہوئے تھے. دیکھو بھائی، باپ سے اجازت لینے کا ڈھنگ کوئی خاندان آل محمد سے پوچھے. رومال سیدہ میں اپنے ہاتھ کو باندھا. آئے، حسین کرسی میں بیٹھے ہوئے تھے اور آ کے اپنا سر باپ کے قدموں پہ رکھ دیا. حسین گھبرا کے کھڑے ہو گئے. کہا بیٹا آج تو نے میرا اپنے سر کو میرے قدموں پہ رکھ دیا، خبردار ایسا نہ کرنا، تیرا چہرہ میرے نانا کے چہرے سے مشابہ ہے. آخری جملہ سنو، تقریر تمام ہو گئی، تم نے گریہ کر لیا. جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دی، مقتل نہیں پڑھوں گا، رخصت پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا. جا بیٹے میں نے تجھے اجازت دی. جب اکبر خوش ہو کر جا رہے تھے نا تو کہا بیٹے تجھے تیری پھوپھی نے پالا ہے. آخری جملہ سنو، اکبر جاؤ
اپنی پھوپھی سے اجازت لو. سن چکے؟ اب ایک جملہ سنو، مجھے اجازت دے دو، میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، لیکن ایک جملہ سن لو. دیکھو میری ایک کتاب بھی ہے جو میں نے مقتل پہ لکھی ہے، اور وہ کتاب بہت پڑھی گئی، اردو زبان میں ہے، ایک ضخیم کتاب ہے. تو میں نے مقتل کا مطالعہ تو کیا ہے. عباس کیسے رخصت ہوئے مقتل میں ملتا ہے، قاسم کیسے رخصت ہوئے مقتل میں تفصیلات ہیں، حسین کی رخصت ساری دنیا کو معلوم ہے، اور محمد کی رخصت سب کو معلوم ہے. یہ نہیں معلوم کہ جب بچہ پھوپھی کے خیمے میں گیا تو بیویوں نے اسے کس طریقے سے اپنے سامنے پیش کیا. بس دو جملے ملتے ہیں کہ پھوپھی کے کھجرے میں خیمے میں ساری بیویاں جمع ہو گئی، سب نے اپنے بال کھول لیے، اور ایک جملہ کا اکبر ارحم غربتنا، اکبر ہماری غریبی کی لاج رکھو، اکبر ہماری غربت پر رحم کھاؤ. بس اب آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں میں، بھئی یہ ملتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا کہ بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئیں اور کہنے لگی اکبر ارحم غربتنا، ہماری غریبی کی لاج رکھو. اب ہم غریب ہو گئے، تم جا رہے ہو تو ہم غریب ہو گئے، ہماری غربت کا خیال کرو، مت جاؤ. ٹھیک ہے نا؟ راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر سے کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا، اکبر جب نکلنا چاہتے تھے تو کوئی اکبر کو روک لیتا تھا. میں نے گنا، خیمے کا پردہ 18 بار اٹھا. اکبر نکلنا چاہ رہے ہیں، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 18 مرتبہ خیمے کا پردہ گر گیا. راوی کہتا ہے کہ میرے علم ہے کہ جب اکبر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی ان کا دامن کھینچ دیتا تھا. تاریخ میں نام نہیں ہے کہ دامن کس نے کھینچا، لیکن ایک جملہ تم سے کہنا چاہتا ہوں، اگر بڑے نے روکا ہوتا تو شانہ تھاما ہوتا. یہ وہ بچی تھی اکبر کی لاڈلی سکینہ، جب بھائی نکلنا چاہتا تھا بہن روک دیتی تھی. بھائی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین. کربلا، ہاں اے زمین کربلا آواز دے، تیری خاموشی تیرے ماتم کی ہے آئینہ دار. تابت دیکھا کریں گے تجھ کو یوں ہی سوگوار. تجھ میں اترا تھا کبھی آل نبی کا قافلہ، یاد تو ہوگا تجھے صبر و رضا کا مرحلہ. حق و باطل کا ہوا تھا تیرے گھر میں فیصلہ، تو نے دیکھے ہیں کرشمے گردش ایام کے. دامن دریا پہ خاک آستین جھاڑے ہوئے، شیر ایک ساحل پہ سوتا ہے علم گاڑے ہوئے. وہ علی کا لاڈلا، وہ فاطمہ کا نور عین، وہ حسن کا نقش ثانی، نام تھا جس کا حسین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوی الصلوات عزیزان محترم، یہ ہماری گفتگو کا چھٹا مرحلہ ہے اور دیکھتے دیکھتے باتیں کرتے کرتے وقت تیزی سے گزر گیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں ان محترم آیات کو آپ کی خدمت سے پیش کر سکا یا پیش نہیں کر سکا، لیکن میں نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ یہ آیتیں میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں۔ جن آیات کی تلاوت کا شرف میں مسلسل حاصل کر رہا ہوں، ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے بلند ترین رب کے نام کی تسبیح کرو، جس نے خلق کیا اور ضرورت کی ہر چیز سے سرفراز کیا۔ اس نے تقدیر معین کی اور اس نے ہدایت کر دی، پھر اس نے تمہارے لیے چارہ اگایا، چارے کو بھوسا بنا دیا۔ تو اپنے رب کے مقدس نام کی تسبیح کرو۔ نام کا لفظ جو ہے نا، نام کی تسبیح کرو، یہ اللہ کی صفات کی طرف اشارہ ہے۔ تھوڑا سا وقت تو تمہید میں لوں گا، تھوڑا سا۔ یہ اللہ کے صفات گرامی جو ہیں، جتنے بھی اوصاف ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے نام، مقدس نام، پاکیزہ نام، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یعنی اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں نقص یا عیب ہو۔ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں ہے جس میں کسی قسم کا کوئی عیب پایا جائے یا کوئی نقص پایا جائے۔ جو صفت بھی ہے وہ اپنے کمال پہ ہے۔ خلق کیا، کمال پہ خلق کیا۔ تصفیہ کیا، بہترین تصفیہ کیا، بے عیب تصفیہ کیا۔ تقدیر بنائی، بے عیب تقدیر بنائی۔ ہدایت کی، بے عیب ہدایت کی۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے آئی وہ بے عیب ہے۔ حد یہ ہے کہ انسان بھی بے عیب ہے اپنی تخلیق میں۔
جملے کو یاد رکھنا، انسان بھی اپنی تخلیق میں بے عیب ہے، اپنے کردار سے برا بن جائے یہ الگ بات ہے۔ محمد آل محمد صلوات۔ تمہید میں ہوں ابھی، اور آج وقت بھی تھوڑا سا کچھ کم ہے، تو اب جتنا بھی بیان کر سکوں اسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھنا۔ اچھا بھائی، تو اب بے عیب اللہ نے بے عیب کائنات بنا دی، اور جب بے عیب کائنات بنا دی تو پھر ضرورت اس بات کی کیا تھی؟ نہیں، رک جاؤ، ابھی رک جاؤ، ایک چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ چیز اگر تم تک پہنچ گئی تو میرا سلسلہ فکر اسی مقام سے آگے بڑھ جائے گا۔ قرآن مجید نے لفظ تسویہ استعمال کیا، خلق فسوا، ہم نے اس کے نفس کو بے عیب بنایا، ضرورت کی ہر چیز دے دی۔ تو اب یہاں تو نفس کا کردار تمہارے سامنے آتا ہے۔ نفس جانتے ہو نا؟ نفس نہیں جانتے، بولتے سب ہیں، لفظ نفس کو سب بولتے ہیں، لیکن نفس کے معنی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اب میں نفس کے معنی بتاؤں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت، سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ سبحان الذی خلق الازواج کلہا، بے عیب ہے وہ اللہ جس نے ساری دنیا کے جوڑے خلق کیے۔ خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض، مٹی سے جسم بنایا، ومن انفسہم، ان میں نفس ڈالا، ومما لا یعلمون، اور اس میں ایک چیز اور ڈال دی جسے لوگ جانتے نہیں ہیں، وہ ہے روح۔ بتاؤ بھائی، آیت پہنچ گئی؟ آیت میں 3 باتیں ہیں۔ پورے کائنات میں جتنے بھی جسم پائے جاتے ہیں ان میں 3 چیزیں ہیں۔ مٹی سے جسم بنا ہے، روح آسمانوں سے اتری ہے، اور نفس نے انہیں جوڑ کے رکھا ہے۔ نہیں، تم ابھی متوجہ نہیں ہوئے، اور میں متوجہ کروں گا خصوصیت سے نوجوان دوستوں کو۔ دیکھو بھائی، جسم تمہارا کہاں سے نکلا؟ زمین سے۔ زمین سے پست کوئی چیز ہے؟ تو سب سے نیچے ہے زمین، تو جو سب سے نیچے ہے اس سے تمہارا جسم نکلا۔ اور روح کہاں سے آئی؟ تنزل الملائکۃ والروح، وہ آئی آسمان سے۔ تو ایک انتہائی بلند، ایک انتہائی پست۔ آسان تو نہیں ہے کہ انتہائی بلند کو انسان انتہائی پست کے ساتھ جوڑ کے رکھا جائے، اسے جوڑا ہے نفس نے۔ سمجھ گئے؟ اب نفس کا رول تمہاری سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ روح انتہائی بلندیوں سے اتری ہوئی چیز، جسم انتہائی پستیوں سے نکلی ہوئی ایک چیز۔ اب ایک بلند اور ایک پست، ان دونوں کو کوئی نہ کوئی تو ہو جو روکے، اسے روک کے رکھا ہے نفس نے۔ یہاں تک آ گئے؟ دیکھو، منزل تمہید ہے، اور اس منزل تمہید میں کہیں تمہیں لے جاؤں گا، اور بہت وقت نہیں ہے، بہت بار بار یہ جملہ عرض کر رہا ہوں میں۔ روح، جسم، نفس، اس کے مجموعے کا نام ہے انسان۔ جب انسان تو مرا تو کون مرا؟ روح مر گئی؟ سوال تو ہے، روح مر گئی، یہ نہیں مطلب کہ اب میں بول رہا ہوں، میں ہنس رہا ہوں، اگر میں مر جاؤں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، روح ہی تو مری، اور کیا مرا؟
कहने लगे रूह तो मर ही नहीं सकती। तो भाई हमने पूछा अच्छा, जब मौलवी बात वक्त बड़ी अच्छी बात कहता है और मुझे खुशी होती, कहने लगा रूह को मौत तो आ ही नहीं सकती। अरे भाई कैसे नहीं आ सकती? कहने लगा यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी, रूह जो है अम्र है अल्लाह का, और जो अल्लाह का अम्र हो वो मर नहीं सकता। तो मुल्ला तेरे दिमाग में ये बात आती क्यों नहीं कि अम्र नहीं मर सकता, साहिबुल अम्र मर सकता है? अच्छा भाई, तो अब हम क्या बात कर रहे थे कि इंसान मुसल्लस है, ट्रायंगल है। इंसान में 3 चीजें हैं, एक है रूह, एक है जिस्म और एक है नफ्स। तो अब हम पूछ रहे थे कि भाई जब इंसान मर गया तो क्या मरा? रूह मरी? कभी रूह तो मर ही नहीं सकती, अम्र इलाही है। अम्र इलाही कैसे मर जाएगा? अच्छा, अम्र इलाही तो नहीं मर सकता, साहिबुल अमर मर जाएगा। यहीं तक तो बात पहुंची ना। अच्छा भाई, तो मैंने कहा कि भाई अब रूह तो मर नहीं सकती, तो जिस्म मर गया, जिस्म मर गया। जिस्म कहने लगे जिस्म भी नहीं मरा। मरने के बाद तोल लो, जो लंबाई थी, जो गहराई थी, जो चौड़ाई थी, जो वेट था, वो सब मौजूद है, पूरा जिस्म महफूज है। तो ये मरा कौन? सवाल तो है ना कि रूह अपनी जगह महफूज, जिस्म अपनी जगह महफूज, तो मरा कौन? ये सवाल तो है ना। तो अब मैं जवाब दूं, मरा है नफ्स जिसने जोड़ कर रखा हुआ था। यही सबब है कि कुरान मजीद ने कहा कुल्लु नफ्सिन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, मौत आनी है नफ्स को। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे, मौत आनी है तो नफ्स को आनी है। रूह को मौत नहीं आती, जिस्म को मौत नहीं आती, मौत आती है नफ्स को। ला तदरी नफ्सुन, दूसरे मकाम की आयत, बेअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी नफ्स को नहीं मालूम कि कहाँ जाके मर जाएगा। तो मौत मुक़द्दर है नफ्स के लिए, तय हो गई बात। मेरा नफ्स मेरे पास है, मैं जिंदा हूं। अगर नफ्स को अल्लाह निकाल ले, मर जाऊंगा। भाई हर एक के साथ यही है कि जब तक नफ्स है जिंदा है, नफ्स निकाल लिया इंसान मर गया। तो जिंदगी की बुनियाद है नफ्स। भाई यही सबब है कि जब कुरान ने अली की तारीफ की तो ये नहीं कहा कि ये अक्ल रसूल है, ये शऊर रसूल है, ये इदराक रसूल है, नहीं, ये नफ्स रसूल है। जब तक साथ रखोगे रिसालत जिंदा रहेगी।